السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل لرن ٹو ریڈ ود عائشہ۔ کشمیر جسے پاکستان شہرک کہتا ہے، بھارت اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے، اور 5 اگست 2020 کو ایک سال پورا ہوا آف ریووکیشن آف آرٹیکل 370 اینڈ 35A۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسپیوٹ کب سے سٹارٹ ہوا، اس کو میڈیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی نے کیا کیا ایفرٹس کی، کشمیر کے اندر 3 ڈیکیڈ سے سیپریٹسٹ کانفلکٹ سٹارٹ ہونے کی کیا ریزن تھی، 2018 کا پریزیڈنٹ رول اور 2019 کی ڈیولپمنٹس، اور اس سب کے بعد یو ایس کانگریس کے پاس بینگ اے کانگریس آف دا ورلڈ لیڈر کیا آپشنس ہیں اور پاکستان کے پاس کیا آپشنس ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم لوگ بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو جس سیٹنگ میں یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا ہے اس کے اکارڈنگ اگر ہم دیکھیں تو کشمیر از ڈیوائڈیڈ انٹو 3 کلچرلی ڈسٹنکٹ ڈسٹرکٹس وچ انکلوڈس جموں، کشمیر اینڈ لداخ۔ اگر ہم پاپولیشن کی بات کریں تو کشمیر ویلی کی پاپولیشن از 13 ملین۔ اگر ہم لوگ سری نگر وچ از دا سمر کیپٹل آف کشمیر، سری نگر کی پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو سری نگر کی پاپولیشن از 1.3 ملین، اور جموں وچ از دا ونٹر کیپٹل اس کی پاپولیشن از ہاف دا پاپولیشن آف دیٹ آف سری نگر، یعنی کہ اباؤٹ 0.65 ملین۔ جموں ڈسٹرکٹ کے اندر کشمیر کے مور دین 40% پاپولیشن انہیبیٹڈ ہے، اور لداخ کے اندر تقریباً 250,000 پاپولیشن ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کی ٹوٹل پاپولیشن از جسٹ انڈر 1% آف دا ٹوٹل پاپولیشن آف انڈیا۔ اگر ہم لوگ ہندو، مسلم اور باقی ریلیجنس کے ڈیوائڈ کی بات کریں تو انڈیا کے اندر رفلی دیر آر 80% ہندوز اینڈ 20% مسلمس، ویئرز ہم جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں تو جموں اینڈ کشمیر کے اندر دیر آر اراؤنڈ 68% مسلمس، 28% ہندوز، 2% سکھس اینڈ 1% بدھسٹس۔ کشمیر ویلی کے اندر ایٹ لیسٹ 97% مسلمس پاپولیشن ہے۔ جموں کے اندر 2/3 ہندوز ہیں اور باقی پاپولیشن میں میجورٹی از مسلمس۔ جہاں تک لداخ کی بات ہے تو لداخ کی پاپولیشن از ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ بٹوین مسلمس اینڈ بدھسٹس۔ 1947 کے ٹائم پہ جب پارٹیشن ہوئی تو کشمیر واز رولڈ، کشمیر a Muslim majority area was ruled by a Hindu leader, a Sikh, and Kashmir had a very strong economy. Agriculture based economy تھی، ہارٹیکلچر اینڈ فارٹیکلچر اکاؤنٹڈ فار بلک آف کشمیرز انکم۔ کشمیر کی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے کشمیر کے اندر ٹورزم واز ایٹ اٹس پیک اینڈ دیٹس وائی اٹس اکانومی واز فلرشنگ۔ اس کے بعد سے دیکھا جائے تو کشمیر کی نیچرل بیوٹی کی وجہ سے کشمیر کے اندر ٹورزم ہیز بین فلرشنگ، لیکن کشمیر ہیز بین فیسنگ ڈیکیڈز آف کانفلکٹ۔ ایکسیشن ٹو انڈیا کی اگر بات کریں تو 1947 میں جب یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کشمیر کے رولر نے ٹو ایکسیڈ ٹو انڈیا تو پاکستان نے اس کو آؤٹ ریٹلی ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس پرنسلی اسٹیٹ کا فائنل اسٹیٹس از انسیٹلڈ۔ اس ٹائم پر دونوں اسٹیٹس میں انڈیا اور کشمیر میں ایک ڈائریکٹ وار سٹارٹ ہو گئی، اور یو این نے آرڈر کیا سیز فائر، جس وجہ سے سیز فائر تو ہو گیا اور دونوں اسٹیٹس کے درمیان میں لائن آف کنٹرول بھی ڈرا کر دی گئی۔ انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر کو جموں اینڈ کشمیر کا نام دے دیا گیا، پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کو آزاد جموں اینڈ کشمیر کا نام دے دیا گیا، اور ساتھ میں ناردرن ایریاز جن کو بعد میں گلگت بلتستان کہا جانے لگا۔ 1949 میں اس وار کے ختم ہونے کے بعد جموں اینڈ کشمیر کی انٹرم اسٹیٹ گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کیا تھا ود دا گورنمنٹ آف انڈیا، اور یہ بات ڈیسائیڈ کی گئی تھی کہ کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس ڈیزگنیٹ کر دیا جائے، جس کی وجہ سے آرٹیکل 370 انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اندر 1950 میں انکارپوریٹ کیا گیا اینڈ اٹ کیم انٹو ایفیکٹ آلسو ان 1950۔ اس آرٹیکل کے اکارڈنگ اگر انڈین گورنمنٹ کوئی ایڈمنسٹریٹو چینجز کرنا چاہے گی بیانڈ ڈیفینس، کمیونیکیشن اینڈ فارن افیئرز تو اٹ ول ہیو ٹو ڈو دیٹ ان کنکرنس ود جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ گورنمنٹ۔ تو اس لیے انڈیا کی انڈیپینڈنس کے بعد ود ان اے ڈیکیڈ جتنی بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ور ایکسٹینڈیڈ ٹو جموں اینڈ کشمیر دے ور ڈن تھرو اے پریزیڈینشیل آرڈر ان کنکرنس ود جموں اینڈ کشمیر کی اسٹیٹ اسمبلی، اور جموں اینڈ کشمیر کی اسٹیٹ اسمبلی کمپلائی کر دیتی تھی ٹو وٹ ایور دا نیو ڈیلی گورنمنٹ وانٹیڈ ٹو ڈو۔ تو آرگیویبلی یہ کہا جاتا ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کی اسٹیٹ اسمبلی ہیڈ بی کمپلائنٹ ٹو دا سینٹرل گورنمنٹ، اور کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر کا
یہ جو اسپیشل اسٹیٹس تھا یہ کانسٹیٹیوشنلی تو ضرور تھا لیکن پولیٹیکلی کشمیر کا یہ اسٹیٹس واز ہالوڈ ڈاؤن، کیونکہ انڈین گورنمنٹ جو بھی چینجز چاہتی تھی، جو بھی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس چاہتی تھی وہ کر لیتی تھی، اور دیر واز نو سارٹ آف آبجیکشن فرام دا جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ اسمبلی۔ پھر آرٹیکل 370 کا ریووک ہو جانا شو یہ کرتا ہے کہ بی جے پی گورنمنٹ کی جو ہندو سپریمسسٹ پالیسیز ہیں جو کہ بیسڈ ہے آن نیشنلزم، اس گول کو اچیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو پلیبسائٹ کروانے کی ریزولوشن ہوئی تھی 1950s اور 60s کے اندر یہ دیکھا گیا کہ اس کا پراسپیکٹ واز جسٹ فیڈنگ آؤٹ۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 3 وارز ہوئیں جن میں سے 2 کشمیر ایشو کے اوپر ہوئیں، لیکن اس سب کے باوجود کشمیر کا جو ٹیریٹوریل سیٹ اپ تھا اٹ ریمینڈ انچینجڈ۔ 1962 میں ایک ڈسپیوٹ سٹارٹ ہوا چائنا اور انڈیا کے درمیان ان لداخ اوور اکسائی چین، جو کہ پھر چائنا کے پاس چلا گیا اور چائنا کا کلیم اس کے اوپر ہے، تو یوں چائنا بھی دو مائنر پارٹی لیکن اس ڈسپیوٹ کے اندر ایک پارٹی بن گیا۔ 1965 میں جب کشمیر کے اندر سیپریٹسٹ اپرائزنگز ہوئیں تو پاکستانی گورنمنٹ سینٹ اٹس ٹروپس۔ ان ریٹرن انڈیا نے فل فلیج ملٹری آپریشن لانچ کیا اور ایز اے ریزلٹ وار سٹارٹ ہو گئی which resulted in 6,000 deaths and it was a 17-day war yet the status quo maintained۔ اس کے بعد نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک سال بعد 1999 میں دوبارہ سے کارگل کے اوپر دونوں کی وار ہوئی، انڈیا پاکستان کی وار ہوئی۔ It was a 3 months combat and it resulted in more than 1,000 deaths yet the status quo remained unchanged۔ 1947 میں پاکستان نے امیڈیٹلی اور فارملی ریجیکٹ کر دیا تھا کشمیر کی ایکسیشن کو ٹو انڈیا، اور اس کے بعد جب یہ ایشو گیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے پاس تو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے 18 ریزولوشنز پاس کی، جس میں 3rd اور سینٹرل ریزولوشن نمبر 47 تھی، اور اس ریزولوشن کے اکارڈنگ ایک 3 اسٹیپ پروسیس ہوگا جس کے ذریعے کشمیر کے لوگوں کو یہ رائٹ دیا جائے گا اینڈ دے ول ڈیسائیڈ کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا پھر انڈیپینڈنس مینٹین کرنی ہے۔ یہ ریزولوشن اپریل 1947 میں پاس کی گئی تھی اور اس کے اکارڈنگ کشمیر کے اندر ایک فیئر پلیبسائٹ ہونا تھا، لیکن وہ پلیبسائٹ آج تک نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد بھی UN سیکیورٹی کونسل نے اوکیجنلی اٹیمپٹس کی ٹو انٹرسیڈ بٹ they were not much successful۔ جہاں تک بات ہے کسی اور اسٹیٹ کے انٹروین کرنے کی تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے 1960s میں ایفرٹس کی لیکن they were also not very fruitful، اور 1961 اور 1962 میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور UK نے جو ایفرٹس کی تھیں they were 6 rounds of talks، اور ان 6 rounds of talks کے اینڈ پہ بھی انڈیا نے یہ بات کلیم کی کہ انڈیا will not leave the control of the Kashmir Valley in جموں اینڈ کشمیر، اس وجہ سے these talks also failed۔ 1999 میں پریزیڈنٹ بل کلنٹن کے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی وجہ سے ایک فل اسکیل وار تو دونوں اسٹیٹس میں نہیں ہوئی لیکن کشمیر کا اسٹیٹس ریمینڈ unchanged۔ انڈیا کا یہ جو stubborn attitude ہے کہ انڈیا does not want to let anyone mediate، اس کے پیچھے کچھ mixed reasons ہیں، جن میں سے کچھ reasons یہ ہیں: India is suspicious about the motives of foreign powers and the international institutions which they influence۔ اس کے علاوہ انڈیا considering itself a regional power، یہ نہیں چاہتا، India thinks that wants to give an impression that it does not need anybody to resolve its dispute for itself۔ اور تیسری بات یہ کہ انڈیا کا یہ سمجھنا ہے کہ جب اس طرح سے میڈیشن ہوتی ہے، تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو یوزولی جو ویکر سائڈ ہوتی ہے دیٹ گیٹس دا بینیفٹ، اینڈ ان دس کانٹیکسٹ ویکر سائڈ از پاکستان۔ اس کے علاوہ نیو دہلی کا یہ بھی کہنا ہے کہ 1972 کے سملا ایگریمنٹ میں یہ بات ایگری اپون ہو گئی تھی کہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان میں جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوں گے، جتنے بھی ایشوز ہوں گے، ان کو بائیلیٹرلی ڈائلاگ کے ذریعے ریزالو کیا جائے گا، اس لیے دیر از نو نیڈ فار اے تھرڈ پارٹی ٹو انٹروین۔ بعد میں 1999 میں جب لاہور ڈکلیریشن ہوئی تو اس میں یہ بات ری ایٹریٹ کر دی گئی کہ دس ایشو از آف بائیلیٹرل نیچر۔ وائڈ اسپریڈ پرسیپشن ہے کہ 1987 کے جموں اینڈ کشمیر الیکشنز کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا ٹو فیور دا سینٹرل گورنمنٹ، جس کی وجہ سے ایک ڈس افیکشن ہے ان کشمیر ویلی، اور اسی بیس کے اوپر 1989 سے
Islamist based insurgency start ho gayi in Kashmir against the government. Now the Indian government is pitted against the Kashmiri militants who either want independence or want their accession to the neighboring country Pakistan. اس وجہ سے کیونکہ وہ ایکسیشن چاہتے ہیں ود پاکستان، انڈیا بلیمس پاکستان فار سپورٹنگ دیز ملیٹنٹس اینڈ کالنگ دیم ٹیررسٹ، آلدو وہ یہ چاہ رہے ہیں ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ملے. ایک طرف جہاں پہ انڈیا پاکستان کو اکیوز کر رہا ہے آف سپورٹنگ دیز ملیٹنٹس، دوسری طرف پاکستان ہائی لائٹ کر رہا ہے ہیومن رائٹس اٹراسٹیز جو کہ انڈیا کے اندر ہو رہی ہیں. لائن آف کنٹرول جو کہ بارڈرنگ لائن ہے بٹوین جموں اینڈ کشمیر اینڈ آزاد جموں اینڈ کشمیر، اس کے اوپر ایکسچینج آف فائر ایک روٹین ہے. اکارڈنگ ٹو انڈین گورنمنٹ، ان سیپریٹسٹ کانفلکٹس کی وجہ سے سنس 1989 ابھی تک 42,000 civilians, militants اور security personnel have been killed. اور انڈیپینڈنٹ انالیسس یہ بتاتا ہے کہ this number has exceeded even 70,000 personnel. اس ایشو کے اوپر بائی لیٹرل پیس پلان تقریباً فائنلائز ہو گیا تھا ان 2007، جس میں یہ بات اگری اپون کی جا رہی تھی کہ لائن آف کنٹرول کو ایک سافٹ بارڈر بنا دیا جائے اور اس کے اکراس فری موومنٹ اور ٹریڈ کیا جائے. لیکن اس ٹائم پہ پاکستان کے انٹرنل ایشوز وچ ور ان ریلیٹڈ ٹو دس، ان کی وجہ سے دس ٹریٹی could not be finalized and India backed out of it. مودی گورنمنٹ کے کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ مودی کی ایکسٹریمسٹ نیشنلسٹ پالیسیز کی وجہ سے کشمیر کے اندر یہ سیپریٹسٹ کانفلکٹس چل رہے ہیں. دوسری طرف بہت سارے ہندو اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی فریڈم اسٹرگل ہو ہی نہیں رہی کشمیر کے اندر، بلکہ اٹ ہیز بین فوائسٹڈ بائی پاکستان خود امپوز کر رہا ہے. 2019 کے سٹارٹ ہونے سے کافی پہلے سے ہی یہ ایویڈنس بڑھ رہی تھی کہ کشمیر کے اندر فریڈم اسٹرگل ہو رہی ہے. اور مودی گورنمنٹ کے دوران، مودی گورنمنٹ کا جو فرسٹ ٹینیور تھا اس کے دوران ہی یہ جو وائلنس تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی. اسپیشلی 2016 میں جب ایک ملیٹنٹ کمانڈر برہان وانی کو مرڈر کیا گیا تھا تو اس کے بعد سے پروٹیسٹ بہت زیادہ انکریز ہو گئی تھیں. کچھ اینالسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ مودی گورنمنٹ ہیز فیلڈ ٹو ایڈریس دا گریونسز آف دا کشمیری پیپل. انسٹیڈ کاؤنٹر انسرجنسی، بہت زیادہ ہارش کاؤنٹر انسرجنسی کی جا رہی ہے اگینسٹ دا کشمیریز. دس ہیز فردر لیڈ ٹو ایلینیشن بائی دا کشمیریز. جموں اینڈ کشمیر کے اندر اسٹیٹ اسمبلی کا نہ ہونا has led to the success of these constitutional changes which have been done in the Constitution of India. 2018 میں جو جموں اینڈ کشمیر کے اندر اسٹیٹ کولیشن گورنمنٹ تھی جس کو 2015 میں بنایا گیا تھا ان کولیشن ود دا گورنمنٹ آف انڈیا، اس کے ساتھ انڈین گورنمنٹ کو ڈفرینسز تھے. اسپیسیفکلی اس وائلنس کو کاؤنٹر کرنے میں ڈفرینسز تھے. بی جے پی گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ یوز آف فورس کیا جائے، جبکہ کولیشن گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ یوز آف فورس نہ ہو، جس کی وجہ سے بی جے پی گورنمنٹ ڈکلیئرڈ دا کولیشن گورنمنٹ انٹینیبل. اور اس کے بعد سے دیر واز نو اسٹیٹ اسمبلی ان جموں اینڈ کشمیر کیونکہ کولیشن گورنمنٹ ختم کر دی گئی. دسمبر 2018 میں جموں اینڈ کشمیر کے اندر پریزیڈنٹ رول سٹارٹ کر دیا گیا، جس کے بعد جموں اینڈ کشمیر کی لیجسلیچر پاور گورنمنٹ کے پاس چلی گئی. یہ پریزیڈنٹ رول 1996 کے بعد فرسٹ ٹائم لگایا گیا تھا اور پھر اس کو جولائی 2019 میں 6 months کے لیے اگین ایکسٹینڈ کر دیا گیا، اور یہ ایکسٹینشن واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا لاسٹ ایکسٹینشن آف پریزیڈینشیل رول. 2019 کے ڈیولپمنٹ میں سب سے پہلے پلوامہ کرائسس ہوا تھا آن فیبروری 14 2019. انڈین پیرا ملٹری پولیس کے کانوائے کے اوپر ایک ایکسپلوزو لیڈن وہیکل نے اسٹرائک کر دیا تھا which resulted in death of 40 paramilitary policemen. اس کی رسپانسبلٹی جیش محمد نے ایکسیپٹ کر لی تھی. دین انڈیا اکیوزڈ پاکستان کے اندر جیش محمد کے ٹریننگ کیمپس ہیں، اور پھر 26 فیبروری 2019 کو انڈیا نے یہ کلیم کیا کہ اٹ ہیز اٹیکڈ دا ٹیررسٹ کیمپس آف جیش محمد ان بالاکوٹ پاکستان. ان ریٹرن 27 فیبروری کو پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا اور جس کے بدلے میں ایک انڈین پائلٹ بھی کیپچر کر لیا گیا تھا. آن 1 مارچ جب انڈین پائلٹ کو ریٹرن کیا گیا ایز اے پیس جسچر، تو اس کے بعد کرائسس تو سبڈیو ہو گیا لیکن ٹینشنز ریمینڈ ہائی. اور اس کے بعد جتنے بھی پروپوز ڈائیلاگس تھے جو کہ دونوں اسٹیٹس کے درمیان میں ہونے تھے، دے کیم انڈر اے ڈیمپر اگین.
اس انسیڈنٹ کے رزلٹ میں وائٹ ہاؤس کی طرف سے 2 اسٹیٹمنٹس ایشو کی گئیں. ایک میں وائٹ ہاؤس واز آف دا ویو کہ پاکستان شوڈ اسٹاپ سپورٹنگ اینڈ اسٹاپ پرووائڈنگ سیف ہیونس ٹو دا ٹیررسٹ، اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے انسیڈنٹس کی وجہ سے ہمارا یہ ریزالو اسٹرینتھن ہو رہا ہے کہ انڈیا اور یو ایس کو کوآپریشن بڑھانی چاہیے آن کاؤنٹر ٹیررزم. 22 جولائی 2019 کو جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پرائم منسٹر عمران خان ور ٹاکنگ ٹو میڈیا، تو اس ٹائم پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مینشنڈ دس کہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہیز ریکویسٹڈ ہم فار میڈیشن. اینی ہاؤ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ کے بعد انڈیا کے اندر کافی زیادہ اس بات کے اوپر مودی کو کرٹیسائز کیا گیا اور ایکسپلینیشن ڈیمانڈ کی گئی فرام مودی. ان ریٹرن اسی ٹائم پر اسی دن منسٹر فار دا ایکسٹرنل افیئرز سبرامن جے شنکر نے ایشور کروایا پارلیمنٹیرینز کو کہ اس طرح کا کوئی بھی اسٹیٹمنٹ مودی نے نہیں دیا اور یہ کہ یہ ایک بائیلیٹرل ایشو ہی ہے. اس کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہو گیا جس نے کنفیوژن کو فردر ریڈیوس کر دیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ وڈ بی پلیز ٹو آفر میڈیشن. تو اس طرح سے کنفیوژن کم ہوئی اور مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی. پرائم منسٹر آف پاکستان کے اس وزٹ پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بہت زیادہ وارملی ریسیو کرنا اور ساتھ میں یہ ڈیزائر بھی شو کرنا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹس پاکستان ٹو ہیلپ اٹ ایکسٹریکیٹ فرام افغانستان. ان دونوں وجہوں سے پھر انڈین اینالسٹ میں کافی ڈسکوائٹ کریٹ ہوا. جولائی کے اینڈ میں اور ٹورڈز ارلیئر اگست انڈین ٹروپس بھیجے گئے ان جموں اینڈ کشمیر. ایڈیشنل 45,000 ٹروپس کو بھیجا گیا ان جموں اینڈ کشمیر، اور ساتھ میں آن 2 اگست جتنے بھی ٹورسٹ گئے ہوئے تھے ان کشمیر ان کو کہا گیا کہ وہ امیجیٹلی کشمیر سے نکل جائیں، اور اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی گئی کہ دیر آر تھریٹس آف ٹیررزم، اس وجہ سے نکالا جا رہا ہے ان کو. ہاور جو کشمیری لوکلس تھے ان میں کافی زیادہ ٹینشن انکریز ہو گئی کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کچھ ہونے جا رہا ہے، ان کا شاید اسٹیٹس جو اسپیشل اسٹیٹس ہے وہ ان سے چھن جائے. اور پھر یہی ہوا. آن 5 اگست ہوم منسٹر امت شاہ نے پارلیمنٹ میں یہ لیجسلیشن انٹروڈیوس کروائی کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کیا جانا چاہیے، اور یہ لیجسلیشن پاس ہو گئی فرام بوتھ دا چیمبرز آف پارلیمنٹ وداؤٹ اینی میجر ڈائلاگ اور ود ایبسلیوٹ میجورٹی. مودی کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا کہ جموں اینڈ کشمیر از ناؤ فری فرام دا شیکلز، اور ساتھ میں یہ کہ امید کی جا رہی ہے کہ اب انٹیگریشن ہوگی اور امپاورمنٹ ہوگی. پبلک نے بھی اس موو کو کافی زیادہ ویلکم کیا، پروبیبلی اس وجہ سے کہ پوسٹ پلوامہ اور پوسٹ جو الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد پوسٹ الیکشن جو نیشنلزم تھا وہ بہت زیادہ انکریز ہو گیا تھا. تو اس بیس کے اوپر پھر پبلک نے بھی اس کو کافی زیادہ ویلکم کیا. بہت سارے اپوزیشن لیڈرز ہیں جنہوں نے اس چیز کو ویلکم کیا. 2019 had then some bad news for Indian economy، جس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ کے اس موو کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم آیا، اور جو اوپوننٹس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ریووکیشن اس لیے کی گئی ہے تاکہ جو انٹرنل افیئرس ہیں ان سے ڈائیورژن کروائی جا سکے، یا پھر اس لیے کی ہے کہ پاکستان افغانستان کارڈ کو یوز کر کے کشمیر کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا فیور نہ مانگ سکے. انٹرنیشنل ریئیکشن میں سب سے پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا ریئیکشن دیکھتے ہیں تو انڈین فارن منسٹر جے شنکر کا یہ کہنا تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو سینسٹائز کر دیا گیا تھا تاکہ اٹ ڈز ناٹ گیٹ ٹیکن بائی اے سرپرائز جب آرٹیکل 370 کو ریووک کیا جائے. ہاؤیور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا کہ اس طرح کا کچھ بھی نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا تھا، اور یو ایس ڈپارٹمنٹ کی اسپوکس وومن کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا آن 5 اگست، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ دا رپورٹس آف ڈیٹینشنز اینڈ ارج ریسپیکٹ فار انڈیویجول رائٹس اینڈ ڈسکشنز ود دوز ان افیکٹڈ کمیونٹیز. وی کال آن پارٹیز ٹو مینٹین پیس اینڈ اسٹیبلٹی اکراس لائن آف کنٹرول. پاکستان کا رسپانس اگر ہم دیکھیں تو پاکستان نے اس طرح سے رسپونڈ کیا کہ پہلے تو پاکستان نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا اس موو کو، اور پاکستان کا رسپانس بیٹر تھا. پاکستان ریچڈ آؤٹ ٹو دا کمیونٹی، انٹرنیشنل کمیونٹی، اور پاکستان نے UN سیکورٹی کونسل کا سیشن ہونے کے لیے ریکویسٹ کی، اینڈ اٹ واز فیسیلیٹیٹڈ بائی چائنا، اور 16 اگست کو سیشن کیا گیا. اس کے ساتھ پاکستان نے شو کی سولیڈیرٹی ٹو دا کشمیری پیپل. پاکستان نے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ایشو کی اور اس موو کو انلیگل
اور بریچ آف انٹرنیشنل لا اینڈ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز قرار دیا. پاکستان نے ڈاؤن گریڈ کر دی جتنی بھی ڈپلومیٹک ریلیشنز تھیں، جتنا بھی کراس بارڈر ٹریڈ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. چائنا کی طرف سے سیریس کنسرن شو کیا گیا. آن August 6 چائنا کے فارن منسٹر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ دے آر ریلی کنسرن، اور ساتھ میں اسپیشل فوکس واز آن لداخ، کیونکہ اکثر چین کے اوپر جو چائنا کا کلیم ہے اس وجہ سے. اس کے علاوہ فارن منسٹر آلسو واؤڈ ٹو اپہولڈ جسٹس فار پاکستان ان انٹرنیشنل ارینا، اور ایسا کیا بھی چائنا نے جب UN سیکورٹی کاؤنسل کا سیشن ارینج کروانے میں فیسیلیٹیٹ کیا.